اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ہم درس قرآن کریم میں حاضر ہیں۔ رکو نمبر 28 ہم پڑھنے لگے ہیں۔ یہ سارا ہمارے سامنے رکوع نمبر 28 ہے۔ اس رکوع کے اندر سب سے پہلے حیض کے حوالے سے معاملات ہیں، اس کے بعد قسم کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اس کے بعد طلاق کے حوالے سے گفتگو ہے۔ تو ان تمام معاملات کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے کرتی ہیں۔ الونک عن المحیض، اور صحابہ آپ سے حیض کا حکم دریافت کرتے ہیں تو فرما دیجئے وہ نجاست ہے، لہٰذا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور ان سے قربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائے تو ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں آنے کا حکم دیا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو تم اپنی کھیتی کے پاس جیسے چاہو آؤ اور اپنے فائدے کے لیے پہلے نیک کام کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یہاں تک حیض کے حوالے سے بات کی گئی، اور اس حیض کے ایام میں خواتین کے سے الگ رہنے کا حکم دیا، یعنی فزیکل ریلیشن کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ عرب کے لوگ یہودیوں اور مجوسیوں کی طرح حیض والی خواتین سے بہت نفرت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا ایک مکان میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ شدت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی طرف دیکھنا، ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے، جبکہ عیسائیوں کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس تھا، یعنی وہ ان دنوں میں عورتوں سے بہت زیادہ مبالغہ کیا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کا حکم دریافت کیا، تو اس پر پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِی الْمَحِیضِ، کہ حیض کے دنوں میں ان سے قربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اور افراط اور تفریط کی راہیں چھوڑ کر اعتدال کی تعلیم فرمائی گئی ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری کرنا یہ حرام ہے، اور چونکہ یہ قرآن کریم کی واضح آیت سے ثابت ہے، لہٰذا ایسی حالت میں عورت کے ساتھ فزیکل ریلیشن جائز جاننا یہ کفر ہے، حرام سمجھ کے کر لیا تو پھر یہ سخت گنہگار اور توبہ فرض ہے۔ پھر فرمایا کہ جب خوب پاک ہو جائیں، یعنی ایام حیض ختم ہو جائیں، تو پھر غسل کر لیں، تو پھر ان کے ساتھ معاملات جائز ہیں۔ پھر عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی عورتوں کی قربت سے نسل حاصل کرنے کا ارادہ کرو، صرف خواہش پوری کرنے کا ارادہ نہ کرو، اور خواتین کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جو ہم بستری کرنے کے آداب ہیں وہ یہاں مذکور ہیں، اور قدموا لانفسکم سے مراد ہے کہ اعمال صالحہ کرو، یعنی ہم بستری سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی بیویوں میں مشغول ہو کے عبادات سے غافل نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد قسم کے بارے میں احکام ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بہنوئی حضرت نعمان بن بشیر سے کلام نہیں کروں گا، اور نہ ان کے گھر جاؤں گا، اور نہ ان کے مخالفین سے ان کی صلح کرواؤں گا۔ تو جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تو وہ کہتے ہیں میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے یہ کام کر نہیں سکتا۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو، کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ نیکی سے باز رہنے کی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ اس قسم کو پورا نہ کرے، بلکہ وہ نیک کام کر لے اور قسم کا کفارہ دے لے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے کسی کام پر قسم کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کے علاوہ کام میں ہے، تو اسے چاہیے کہ اس نیک کام کو کر لے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تمہاری غیر ارادی قسموں پر گرفت نہیں فرمائے گا، ہاں ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور انتہائی حلم والا ہے۔ قسم کی 3 اقسام ہے، نمبر 1 ہے لغو، نمبر 2 ہے غموس، اور نمبر 3 ہے منعقدہ۔
لغو، غموس اور منعقدہ. لغو یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائی اور حقیقت اس کے خلاف ہے، یہ معاف ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. جیسے یہاں بھی فرمایا کہ اللہ تمہاری غیر ارادی قسموں پر گرفت نہیں فرماتا، یعنی اس نے اپنی طور پر سے صحیح جان کے قسم کھائی ہے اور حقیقت میں وہ جو ہے نا اس کے خلاف ہے. دوسرا ہے غموس. غموس یہ ہے کسی گزری ہوئی چیز پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، یہ حرام ہے اور احادیث میں اس پر سخت وعیدیں ہیں. تیسری ہے منعقدہ. منعقدہ یہ کہ آئندہ چیز پر قسم کھائے اور اس قسم کو توڑنے پر بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ قسم کھانا جائز ہے مگر جہاں تک ہو کمی بہتر ہے اور بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے. بعض لوگوں نے قسم کو اپنا تقیہ کلام بنایا ہوا ہے، ان کے قصد اور بے قصد زبان سے یہی لفظ نکلتا رہتا ہے، اس بات کا خیال بھی نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، تو ایسا کرنا یہ سخت معیوب ہے. اس کے بعد فرمایا کہ للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم. یعنی یہ قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے تک یا کبھی صحبت نہیں کروں گا، اسے ایلا کہتے ہیں. دوبارہ میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ بندہ یہ قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے تک یا کبھی صحبت نہیں کروں گا، اسے ایلا کہتے ہیں. اس کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑ دے اور 4 ماہ کے اندر صحبت کر لے تو تب تو اس پر قسم کا کفارہ واجب ہے، ورنہ 4 ماہ کے بعد عورت کو طلاق بائن ہو جائے گی. اور اسی آیت میں اسی حوالے سے بات کی گئی ہے. پھر فرمایا ان عزم الطلاق کا فإن اللہ سمیع علیم، اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے. زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا معمول ہوتا تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتی، اگر وہ دینے سے انکار کرتی تو 1 سال 2 سال 3 سال اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہیں جاتے تھے، صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے تھے، انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے تھے. نہ تو وہ بیوہ ہوتی کہ کہیں اور شادی کر لے، اور نہ ہو شوہر والی ہوتی کہ شوہر سے کچھ نفع حاصل ہوتا. تو اسلام نے ظلم کو مٹایا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے 4 مہینے کی مدت معین فرما دی کہ اگر عورت سے 4 مہینے یا اس سے زائد عرصہ کے لیے یا غیر معین مدت کے لیے صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لے، جس کو ایلا کہتے ہیں، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ 4 ماہ انتظار کی مہلت ہے. اس عرصہ میں خوب اچھی طرح سوچ سمجھ لے کے اس نے چھوڑنا ہے یا اس نے اس کے ساتھ رجوع کرنا ہے. اگر رجوع کر لے گا تو نکاح باقی ہے اور قسم کا کفارہ لازم ہوگا، اور اگر مدت میں رجوع نہ کیا اور قسم نہ توڑی تو عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی اور اس پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی. یہ حکم بھی عورتوں پر اسلام کے احسانات میں سے ایک احسان ہے، اور حقوق نسواں کی پاسداری یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام حقوق نسواں کا کتنا بڑا علم بردار ہے. اس کے بعد متعلقہ عورتوں کے احکامات ہیں. خلاصہ میں عرض کرتی ہوں، ان کی عدت کا بیان ہے کہ جن عورتوں کو ان کے شوہروں نے طلاق دے دی اور اگر وہ شوہر کے پاس نہ گئی تھی، یعنی خلوت صحیحہ ثابت نہیں ہوئی تھی، جب تو ان پر طلاق کی عدت ہے ہی نہیں ہے. اور جن عورتوں کو کم سن یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو حاملہ ہو ان کی عدت وضع حمل ہے. ان عدتوں کا بیان سورہ طلاق میں ہے. اور جس کا شوہر فوت ہو جائے اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اور اگر حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. اور یہ حساب تمام جو ہے نا قمری مہینے کے حساب سے لگایا جائے گا. اور جو متعلقہ عورت ہے، آزاد عورت ہے، یعنی جس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے، اس کی عدت 3 حیض ہے. پھر فرمایا کہ عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے حمل کو چھپائیں، حمل کو یا حیض کے خون کو. ان کا چھپانا اس لیے حرام ہے کہ ان کے چھپانے سے رجوع کرنے والا اور اولاد کے بارے میں جو شوہر کا حق ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اس کے بعد فرمایا کہ اور اگر ان کے شوہر صلح صفائی کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس مدت میں نہ لوٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں. اور دستور شرع کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے ان پر حقوق ہیں. یہ دوبارہ میں پڑھ رہی ہوں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی دستور شرع کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ،
لیکن مردوں کو ان پر ایک فضیلت حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی عورتوں کے لیے بھی شریعت کے مطابق مردوں پر ایسے ہی حقوق ہے جیسا کہ مردوں کے ان پر ہیں، حقوق سب دونوں کو پورا کرنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ مرد کو فضیلت دی ہے۔ جب اسلام نے فضیلت دی ہے تو اس فضیلت کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہی سب کا فائدہ ہے۔ اللہ کے رجعی میں رجوع کے لیے عورت کی مرضی ضروری نہیں، صرف مرد کا رجوع کرنا کافی ہے۔ ہاں، ظلم کرنے اور عورت سے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے رجوع کرنا یہ سخت برا ہے۔ رجوع اصلاح کی نیت سے ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں اس حالت کی بھی کمی نہیں ہے۔ بیویوں کو ظلم و ستم اور سسرال سے انتقام لینے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات تو شادی ہی اس نیت سے کی جاتی ہے اور بعض اوقات رجوع اس نیت سے کیا جاتا ہے۔ یہ تمام زمانہ جاہلیت کے اور مشرکوں کے افعال ہیں۔ شوہر پر بیوی کے جو چند حقوق ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں۔ وہ یہ کہ اس کو خرچہ دے، رہائش مہیا کرے، اچھے طریقے سے گزارا اس کا ہو، نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم دے اور ان کی خلاف ورزی کرنے سے منع کرے، اور جب تک شریعت منع نہ کرے اس کی جائز بات میں دلجوئی کرے۔ اسی طرح اس کی طرف سے پہنچنے والی ہر تکلیف پر صبر کرنا، اگرچہ یہ عورت کا حق نہیں ہے۔ اور بیوی پر شوہر کے جو حقوق ہیں ان میں سے یہ ہیں کہ ازدواجی تعلقات میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی مال کی حفاظت کرے، ہر بات میں اس کی خیر خواہی کرے، ہر جائز کام میں اس کی خوشی چاہے اور اس کو نام لے کر نہ پکارے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے، اور کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرے۔ ایسے خواتین کو چاہے سکھ چین میسر ہو پھر بھی انہوں نے یہی بعض اوقات کہتی ہیں ہمیں تو کبھی آپ کی طرف سے سکون نہیں ملا، اور اس کی اجازت کے بغیر 8ویں دن سے پہلے والدین سے یا 1 سال سے پہلے دوسرے محارم کے یہاں نہ جائے، اور اگر شوہر ناراض ہو تو اس کو منانا چاہیے، اور اگر بیوی ناراض ہو تو شوہر کو اس کو منانا چاہیے۔ تو اس طرح سے ہی محبت کا جو ماحول ہے وہ گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ آگے اگلے رکوع میں پھر طلاق کے بارے میں احکامات ذکر کیے گئے ہیں، مختصراً ان کو آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے طلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، یہ آیت مبارکہ ایک عورت کے بارے میں نازل ہوئی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا وہ اس کو طلاق دیتا رہے گا اور رجوع کرتا رہے گا، اور ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لے گا اور پھر طلاق دے دے گا، اسی طرح اس کو عمر بھر قید رکھے گا۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ طلاق رجعی 2 بار تک ہے، اس کے بعد طلاق دینے پر رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔ خلاصہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ مرد کو طلاق دینے کا اختیار 2 بار تک ہے، اگر تیسری طلاق دے دی تو عورت شوہر پر حرام ہو جائے گی، اور جب تک پہلے شوہر کی عدت گزار کر کسی دوسرے شوہر سے نکاح اور ہم بستری کر کے عدت نہ گزار لے تب تک پہلے شوہر پر حلال نہیں ہوگی۔ اس لیے 1 طلاق یا 2 طلاق کے بعد رجوع کر کے اچھے طریقے سے اسے رکھ لیں یا طلاق دے کر اسے چھوڑ دیں تاکہ عورت اپنا کوئی دوسرا انتظام کر سکے۔ اچھے طریقے سے روکنے سے مراد ہے رجوع کر کے روک لے، اور اچھے طریقے سے چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ طلاق دے کر عدت ختم ہونے دے، کہ اس طرح 1 طلاق بھی بائنہ ہو جاتی ہے، اور شریعت نے طلاق دینے اور نہ دینے کی دونوں صورتوں میں بھلائی اور خیر خواہی کا فرمایا ہے، اور ہمارے زمانے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد دونوں صورتوں میں الٹا چلتی ہے، طلاق دینے میں بھی غلط طریقہ اور بیوی کے رکھنے میں بھی غلط طریقہ ہی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے بعد ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، یہاں بوقت طلاق عورت سے مال لینے کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، پہلی یہ کہ شوہر اپنا دیا ہوا مہر واپس لے اور یہ بطور خلا نہ ہو، یہ صورت تو سراسر ناجائز اور حرام ہے، اور اس کا ذکر سورہ نساء میں بھی آئے گا۔ وہاں یہ فرمایا کہ تم بیویوں کو ڈھیروں مال بھی دے چکی ہو تو طلاق کے وقت اس سے لینے کی اجازت نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت مرد سے خلا لے اور خلا میں عورت مال ادا کرے، تو اس صورت کی اجازت ہے، اور آیت میں جو فرمایا کہ عورت کی فدیہ دینے میں کچھ حرج نہیں، اس سے یہی صورت مراد ہے، لیکن اس صورت میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر زیادتی مرد کی طرف ہے تو خلا میں مال لینا مکروہ ہے، اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہے تو مال لینا درست ہے، لیکن مہر کی مقرر مقدار سے زیادہ لینا پھر بھی مکروہ ہی ہے۔
بلا وجہ عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا حرام ہے. ایسی عورتیں اور جو حضرات ہیں ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے نبی پاک علیہ السلام کے فرامین سے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے. یہ ہمارے ہاں لوگوں کا جو ہے نا محبوب مشغلہ ہوتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ بہت مشہور ہے کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے پھر وہ اپنا لشکر روانہ کرتا ہے. اس کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے. اس کے لشکر میں سے ایک آ کے کہتا ہے میں نے ایسا ایسا کیا. وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا. پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو اس حال میں چھوڑا کہ اس کو اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی. تو ابلیس اس کو اپنے قریب آ کر کہتا ہے ہاں تم نے کام کیا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کو گلے لگا لیتا ہے اور اس کے ساتھ بڑی خوشی کا اظہار کرتا ہے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ اگر تیسری طلاق بھی دے دی ہے تو اس کے بعد وہ عورت اس طلاق دینے والے کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے یعنی حلالہ کر لے. پھر اگر دوسرا شوہر بھی اسے صحبت کے بعد طلاق دے دے اور وہ سمجھے کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے تو ان کے رجوع کرنے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان فرماتا ہے. یعنی حلالہ کر کے دوبارہ دوسرے شوہر کے پاس وہ جا سکتی ہے. اور حلالہ جو ہے یہ اس طرح سے ہی ہونا چاہیے کہ وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ خود اپنی مرضی سے طلاق دے. ایسا نہیں ہے کہ پری پلان طریقے سے کیا جائے. اس کی اجازت نہیں ہے. فرمایا اور جب تم خواتین کو طلاق دے دو اور عدت مکمل ہونے کے قریب پہنچ جائے تو انہیں خوش اسلوبی سے روک لو یا اچھے طریقے سے ساتھ چھوڑ دو اور انہیں ازراہ ظلم تکلیف دینے کے لیے نہ روکو. اور جو اس طرح کرے گا وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرے گا. اور تم اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بنا لو اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا اور کتاب و حکمت کو یاد کرو جو تم پر نازل کی گئی ہے. وہ تمہیں اس کے ذریعے سے نصیحت فرماتا ہے کہ تم تکلیف نہ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو. یقین رکھو اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہ آیت مبارکہ ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی. انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوئی تو رجوع کر لیا کرتے تھے تاکہ عورت قید میں پڑی رہے. تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت تک پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے کے ساتھ انہیں چھوڑ دو. تمہیں رجوع کا اختیار تو دیا گیا ہے لیکن اس اختیار کو ظلم اور زیادتی کا ہیلہ نہ بناؤ کہ انہیں نقصان پہنچانے اور ایذا دینے کی نیت سے رجوع کرو. یہ فعل سراسر اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے مذاق بنانے کے مترادف ہے. جیسے مذاق میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی اسی طرح تم اللہ کی آیتوں کی پرواہ نہیں کرتے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس طرح کرتا ہے وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں پھر وہ آپس میں شریعت کے مطابق راضی ہو جائے تو اے خواتین کے سرپرستوں انہیں ان کے شوہروں کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے سے منع نہ کرو. تم میں سے اللہ اور قیامت پر یقین رکھنے والے ہر شخص کو یہ حکم دیا جاتا ہے. یہ طریقہ کار تمہارے لیے بہت ہی صاف ستھرا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نکاح عاصم بن عدی کے ساتھ ہوا تھا. انہوں نے ایک طلاق دے دی لیکن عدت گزرنے کے بعد پھر عاصم نے نکاح کی درخواست کی تو حضرت معقل بن یسار مانے ہوئے یعنی انہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا تو ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. یعنی جب کسی عورت کی عدت گزر جائے اور عدت کے بعد وہ عورت کسی سے نکاح کا ارادہ کرے چاہے وہ نیا آدمی ہو یا وہی ہو جس نے پہلے طلاق دی تھی تو اگر وہ مرد اور عورت باہر رضامند ہیں تو عورت کے سرپرستوں کو بلا وجہ منع کرنے کا حق نہیں ہے. اس حکم کی اہمیت واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ نصیحت ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اور مزید پکا کرنے کے لیے اسے فرمایا ہے کہ اس حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے تو اس لیے اس پر عمل کرنا چاہیے. اور یہ بات ذہن میں کہ اگر عورت غیر کفو میں بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرے تو وہاں ولی کو حق ہوتا ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کرا سکتا ہے. اس کے بعد جو بات آ رہی ہے وہ رضاعت کے بارے میں ہے. آیت مبارکہ نمبر 233 تک یہ یہاں پر اینڈ تک
طلاق کے بیان کے بعد یہ سوال بندے کے سامنے آتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت کی گود میں شیرخوار بچہ ہو تو اس کی جدائی کے بعد اس کی پرورش کا کیا طریقہ کار ہوگا. تو اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ بچے کی پرورش کے متعلق ماں باپ پر جو احکام ہے وہ بھی اس موقع پر بیان کر دیے جائیں. لہٰذا یہاں ان مسائل کو ذکر کیا گیا ہے. آیت مبارکہ کا خلاصہ اور وضاحت اس طرح سے ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. 2 سال مکمل کرانے کا حکم اس لیے ہے کہ جو دودھ پلانے کی اس بندے کے لیے 2 سال کی مدت کا حکم ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، کیونکہ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے 2.5 سال تک دودھ پلانے سے اگرچہ یہ حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. اور اگر وہ میاں بیوی باہمی مشورے سے کسی اور سے بچے کو دودھ پلوانا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس صورت میں دودھ پلانے والی عورت کو اس کی اجرت صحیح طریقے سے ادا کرنی چاہیے. ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہیں دینی چاہیے اور نہ باپ کو اس کی اولاد سے تکلیف دینی چاہیے. ماں کو تکلیف دینا، ضرر دینا یہ ہے کہ جس صورت میں اس پر دودھ پلانا ضروری نہیں ہے اس میں اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے، اور باپ کو ضرر دینا یہ ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس پر ذمہ داری ڈالی جائے. آیت مبارکہ کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ماں بچے کو تکلیف دے اور نہ باپ. ماں کا بچے کو ضرر دینا یہ ہے کہ اس کو وقت پر دودھ نہ دے اور اس کی نگرانی نہ رکھے یا اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد اسے چھوڑ دے. اور باپ کا بچے کو ضرر دینا یہ ہے کہ مانوس بچے کو ماں سے چھین لے یا ماں کے حق میں کوتاہی کرے جس سے بچے کو نقصان پہنچے. اس بات کو بھی یہاں پر سامنے رکھنا چاہیے کہ دودھ پلانے کے حوالے سے جو باپ کا قائم مقام ہے اس کا بھی یہی حکم ہے. ماں چاہے وہ متعلقہ ہو یا نہ ہو اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، اور بشرطے کہ باپ کو اجرت پر دودھ پلوانے کی قدرت نہ ہو یا کوئی دودھ پلانے والی میسر نہ آئے یا بچہ ماں کے سوا کسی اور کا دودھ قبول نہ کرے. اگر یہ باتیں نہ پائی جائیں یعنی بچے کی پرورش خاص ماں کے دودھ پر موقوف نہ ہو تو ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں، پھر اس صورت میں مستحب ہو جاتا ہے. اور دودھ پلانے میں 2 سال کی مدت کا پورا کرنا لازم نہیں ہے. اگر بچے کو ضرورت نہ رہے اور دودھ چھڑانے میں اس کے لیے خطرہ نہ ہو تو اس سے کم مدت میں بھی چھڑوانا جائز ہے. اور بچے کی پرورش اور اس کو دودھ پلوانا باپ کے ذمہ واجب ہے، اس کے لیے وہ دودھ پلانے والی مقرر کرے. لیکن اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے میں رغبت رکھے تو یہ بہت اچھی بات ہے، مستحب ہے یہ. اور شوہر اپنی بیوی کو بچے کے دودھ پلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ عورت شوہر سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت طلب کر سکتی ہے جب تک کہ اس کے نکاح یا عدت میں رہے. اور اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو اور عدت گزر چکی ہو تو وہ اس سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے. اور بچے کے اخراجات باپ کے ذمہ ہوں گے نہ کہ ماں کے ذمہ ہوں گے. اس کے بعد والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. یہاں پر شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن. اور پھر فرمایا کہ جب ایسے پرستو تم ان پر نکاح کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے جسے وہ عورتیں اپنی ذات کے بارے میں شریعت کے مطابق انجام دے، اور اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے اچھی طرح سے باخبر ہے. اس کے بعد فرمایا اور ان عورتوں کو عدت کے دوران اشارے سے پیغام نکاح دینے یا اسے اپنے دل میں چھپا رکھنے میں تم پر کوئی گناہ لازم نہیں. اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا تذکرہ ضرور کرو گے لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کرو. ہاں شریعت کے موافق ان سے بات کرو اور تم عقد نکاح کے پختہ فیصلہ نہ کر لو یہاں تک کہ لکھی ہوئی عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے. یقین رکھو کہ اللہ تمہارے دلوں کے سب باتوں کو جانتا ہے، لہٰذا اسے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اس آیت مبارکہ میں عدت وفات گزارنے والی عورت کا حکم بیان کیا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرنا یا نکاح کا کھلا پیغام دینا یا نکاح کا وعدہ کر لینا تو حرام ہے، لیکن پردے کے ساتھ خواہش نکاح کا اظہار کرنا گناہ نہیں ہے. مثلا کوئی یہ کہے کہ تم بہت نیک عورت ہو یا اپنا ارادہ دل میں ہی رکھے اور زبان میں کسی سے نہ کہے. دوران عدت نکاح حرام ہے اور جو اسے حلال سمجھے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید کے حرام کیے ہوئے کو حلال سمجھنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے. یہ والی آیت میں مہر کے چند احکام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس عورت کا مہر مقرر کیے بغیر اس کا نکاح کر دیا ہو اور اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو تو کوئی مہر لازم نہیں ہے. اور ہاتھ لگانے سے یہاں پر ہم بستری کرنا مراد ہے اور خلوت صحیحہ بھی اسی کے حکم میں ہے. اور یہ بھی یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ مہر کا ذکر کیے بغیر بھی نکاح کرنا درست ہے، مگر اس صورت میں اگر خلوت صحیحہ ہو گئی یا دونوں میں سے کوئی فوت ہو گیا تو مہر مثل دینا واجب ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ نکاح کے بعد انہوں نے آپس میں کوئی مہر طے نہ کر لیا ہو.
اور اگر خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی ہو تو 3 کپڑوں یعنی کرتا شلوار اور دوپٹے پر مشتمل ایک جوڑا سوٹ دینا یہ واجب ہوتا ہے، اور یہاں ان آیات میں اسی کا ہی بیان ہے۔ خلوت صحیحہ سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ایسی جگہ پر اکٹھے ہو گئے ہوں کہ جہاں پر ان کو فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنے میں کسی قسم کے کوئی بھی آڑ نہ ہو، یعنی کہ کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہ ہو، چاہے انہوں نے فزیکل ریلیشن قائم نہ بھی کیا ہو، پھر بھی خلوت صحیحہ ثابت ہو جاتی ہے جب وہ ایسی جگہ پر اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا علی الموسعی قدرہ و علی المقتر قدرہ، یعنی امیر اور غریب پر ان کی حیثیت کے مطابق جوڑا دینے کا حکم ہے، یعنی اگر مرد اور عورت دونوں مالدار ہوں تو اعلیٰ درجے کا ہوگا، اور اگر دونوں محتاج ہوں تو معمولی درجے کا ہوگا، اور ایک مالدار اور ایک محتاج ہو تو پھر درمیانے درجے کا انتخاب کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ فرمایا کہ اگر تم عورتوں کو چھونے سے پہلے سال میں طلاق دے دو تو تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو۔ یہ وہ صورت ہے جب مہر کو مقرر کیا گیا ہو۔ اس آیت مبارکہ میں یہاں بصیر تک 6 باتوں کا ذکر ہے، یعنی اگر مہر مقرر ہو اور عورت کے قریب جائے بغیر سے طلاق دے دی ہو تو مقرر کردہ مہر کا نصف یعنی آدھا دینا پڑے گا، مثلا 10,000 مہر تھا تو 5,000 دینا ہوگا، اور اگر عورت سے اس آدھے میں سے بھی کچھ معاف کر دے تو جائز ہے۔ شوہر اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دے دے تو بھی جائز ہے، اور شوہر اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دے تو یہ تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کے باوجود کوئی زیادتی کرنے کی بجائے وہ احسان کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگرچہ میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہے تب بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، یعنی طلاق کے بعد بھی آپس میں کینہ اور عداوت نہ ہو، اسلامی اور قرابت کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے، اور حسن و سلوک اور مکارم اخلاق کا دھیان میں رکھا جائے۔ آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس تصور اور اعتقاد کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ بندہ ظلم اور زیادتی سے باز رہے۔ تو بہت پیاری یہاں پر تعلیم ہے کہ طلاق کا معاملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ عموماً دونوں فریقین انتقام کے جذبات میں اندھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو جان سے مارنے تک کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی آپس میں حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا تمام نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی پابندی کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں سراپا اطاعت بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر نماز پڑھ لو، اور جب تم حالت امن میں ہو تو نماز پڑھو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کرنے کے دوران نماز کی تاکید فرما دی، یعنی یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حقوق سے غافل نہیں ہو جانا چاہیے۔ نماز پنجگانہ کو ان کے اوقات پر ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہو، کیونکہ شریعت کے دیگر معاملات میں حکم الہی پر عمل اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دل کی اصلاح ہوگی، اور دل کی اصلاح نماز کی پابندی سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ فرمایا کہ تمام نمازوں کی پابندی کرو، تمام نمازوں کی نگہبانی کرو، اور اس نگہبانی میں ہمیشہ نماز پڑھنا، باجماعت نماز پڑھنا، درست طریقے سے نماز پڑھنا، یہ تمام چیزیں داخل ہیں، بالخصوص درمیانی نماز۔ درمیانی نماز سے یہاں پر نماز عصر مراد ہے، جیسے کہ بخاری شریف میں ہے نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ نماز عصر کی تاکید کی ظاہری وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک تو اس وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس وقت کاروبار کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس غفلت میں نماز کی پابندی کرنا یہ زیادہ اہم ہے۔ پھر فرمایا قوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سراپا اطاعت بن کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ادب سے کھڑا ہوا جائے، لہٰذا کھڑے ہونے کے ایسے طریقے ممنوع ہوں گے جس میں بے ادبی کا پہلو شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اگر تم خوف میں ہو یا پیادہ یا سوار ہو، جیسے بند پڑے جیسے اطمینان کے ساتھ تم ادا کر سکو، اللہ کی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی دشمن یا درندے وغیرہ کے خوف کی حالت میں نماز کا حکم
اور طریقہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اگر خوف کی ایسی صورت ہو کہ ایک جگہ ٹھہرنا ناممکن ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر جیسے ممکن ہو نماز ادا کر لو، اور اس نماز کو دہرانا بھی نہیں پڑے گا، اور جدھر جا رہے ہو ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لو، قبلہ کی طرف منہ کرنے کی شرط نہیں ہے، اور جب حالت امن ہو تو پھر معمول کے مطابق نماز پڑھ لی جائے۔ البتہ اگر خوف کی حالت ہو اور اس میں ٹھہرنا ممکن ہو، جیسے جنگ کے موقع پر دشمنوں کے حملے کا ڈر بھی ہے لیکن کسی جگہ ٹھہرے ہوئے بھی ہیں، تو اس کا باجمات جو طریقہ ہے وہ اور ہے، وہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور جو تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑیں اور اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں کہ انہیں نکالے بغیر 1 سال کے اخراجات دیے جائیں، پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو ان کے اے سرپرستوں انہوں نے اپنے حق میں شریعت کے مطابق جو کچھ کیا اس کے بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ ابتدائی اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی، اور اس 1 سال میں وہ شوہر کے یہاں رہ کر اپنا نان و نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی۔ پھر 1 سال کی عدت تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 جو کہ پیچھے گزری اس سے منسوخ ہو گئی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرمائی گئی تھی، اور سال بھر کا نفقہ وہ آیت میراث سے منسوخ ہو گیا جس میں عورت کو شوہر کی وراثت میں حصہ دار مقرر کیا گیا، وہ انشاءاللہ ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے۔ پھر فرمایا کہ اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ تاکہ تمہیں سمجھ ہو۔ یہاں یہ ذکر کیا کہ طلاق کی عدت میں شوہر پر عورت کا نان و نفقہ دینا یہ لازم ہے۔ فرمایا اے حبیب کیا آپ لوگوں کے بارے میں علم نہیں ہے؟ موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھر سے نکلے تو اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرمایا۔ بے شک اللہ انسانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر کافر شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس علاقے میں طاعون پھیل گیا، وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے اور جنگل میں جا کے چلے گئے، تو یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ حکم الہی سے سب وہاں مر گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت حزقیل کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تو وہ مدتوں زندہ رہے۔ بندہ موت کے ڈر سے کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا ہے، بلکہ موت جہاں آنی ہے تو وہاں اس کو آ ہی جانی ہے۔ اس کے بعد فرمایا مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور یقین رکھو اللہ بہت خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ زندگی کی بے ثباتی کے بعد بندے کو سمجھایا جا رہا ہے، مومنوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی وفات کے وقت کہا تھا کہ اگر بندے کو میدان جہاد میں موت آتی ہوتی نا تو خالد بن ولید اس وقت بستر مرگ پر فوت نہ ہو رہا ہوتا۔ آپ بہت سارے جہاد میں آپ نے شرکت کی تھی لیکن آپ طبعی موت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، پس اللہ اس کے لیے اس میں کئی گنا اضافہ کر دے، اور اللہ ہی رزق کو تنگ کرتا ہے اور پھر اس کو وسیع فرماتا ہے اور تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو یہاں قرض سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال درجے کا بندے پر لطف و کرم ہے، کیونکہ بندہ اس کا بنایا ہوا اور بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہوا اور وہ حقیقی مالک ہے، جبکہ بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے۔ لیکن قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ بات دل میں بٹھانا مقصود ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوتا ہے اور وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس خرچ کرنے کا بدلہ یقیناً پائے گا، اور وہ بھی معمولی نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا کر پائے گا۔ 700 گنا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے لاکھوں گنا زائد بھی ہو سکتا ہے۔ اور صدقے سے دنیا میں بھی مال میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ دنیا کے لاکھوں امیر لوگوں کا اگر سروے کریں تو پتہ چلے گا کہ ان کی اکثریت صدقہ و خیرات بکثرت کرتی ہے، اور لاکھوں غرباء کو دیکھ لیں ان کی اکثریت جو ہے وہ اس سے دور بھاگتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ 10 روپے بھی اخلاص کے ساتھ خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ خرچ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ بندے کے پاس ہزاروں یا لاکھوں روپے ہوں۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے ہی والے سے ذکر ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہونے والا بنی اسرائیل کا گروہ معلوم نہیں، جب انہوں نے اپنے نبی شمویل کو کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ یہاں پر جو پورا جو رکوع ہے نا اس کے اندر طالوت کے حوالے سے
ذکر آئے گا، تو اس کا میں خلاصہ ذکر کرتی ہوں۔ یہاں پہلے جہاد کا حکم دیا، اس کے بعد ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے کے لیے بڑا دلچسپ واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حیات بہت زیادہ خراب ہوگی تو انہوں نے اللہ کے وعدے کو فراموش کر دیا، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور ان کی بد افعالی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو ان پر قوم جالوت کو مسلط کر دیا گیا، جس کو قوم عمالقہ بھی کہتے ہیں۔ جالوت بڑا جابر بادشاہ تھا، اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا، ان پر طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہیں تھے۔ نبوت کے خاندان کی صرف ایک بی بی باقی تھیں جو کہ حاملہ تھیں، ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، اس کا نام شمویل رکھا گیا۔ وہ بڑے ہوئے، ان کو تورات کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کیا گیا۔ وہ آپ کے ساتھ بڑی شفقت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا کہتے تھے۔ جب حضرت شمویل بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اس رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اسی عالم میں حضرت شمویل کو یا شمویل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے اس خیال سے کہ انکار کرنے سے آپ ڈر نہ جائیں کہہ دیا، بیٹا تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور حضرت شمویل عالم کے پاس گئے تو عالم نے کہا، بیٹا اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ تیسری مرتبہ تو جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے، انہوں نے بشارت دی کہ اللہ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا کر دیا ہے، لہٰذا آپ اپنی قوم کی طرف جائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائیں۔ آپ اپنی قوم کی طرف گئے تو انہوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا، آپ اتنی جلدی کیسے نبی بن گئے؟ اچھا آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں۔ تو یہاں اس واقعے میں ایک نکتہ ہمارے لیے یہ بھی ہے، میں یہاں ذکر کر دوں کہ جب کسی قوم کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہوتی ہے تو پھر ان پر جابر بادشاہ مسلط ہو جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر پوری دنیا کے مسلم ممالک کی اعتقادی اور عملی حالت کو دیکھا جائے تو بڑا واضح نقشہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ قرآن پاک کے اس طرح کے واقعات جو ذکر کرنے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ تاریخی واقعات کا ذکر کر دیا جائے، بلکہ اس کا مقصد ہے کہ ہم اس میں نصیحت حاصل کریں۔ پھر جب بنی اسرائیل نے حضرت شمویل سے کہا آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں، تو حضرت شمویل نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر بادشاہ مقرر کر دیا جائے تو تم جہاد کرنے سے انکار کرو اور منہ پھیرو۔ اس پہ قوم نے جس بات میں آ کر کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم جہاد سے منہ پھیریں۔ پھر جب قوم جالوت نے ہمارے لوگوں کو اور ہمیں ہمارے وطن سے نکالا ہے تو ہم تو ضرور جہاد کریں گے۔ تو حضرت شمویل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا، ان کو جہاد کا حکم دیا۔ لیکن بعد میں وہی ہوا جس کا اندیشہ شمویل علیہ السلام نے ظاہر کیا تھا۔ بنی اسرائیل کی ایک بہت معمولی تعداد یعنی اصحاب بدر کی جتنی تعداد یعنی 313 جو لوگ تھے وہی صرف جہاد کے لیے تیار ہوئے، باقی سب نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے چونکہ بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی تھی تو اور حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عصا دیا تھا اور بتایا تھا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ سب لوگوں کی پیمائش کی گئی تو طالوت کا قد اس عصا کے برابر نکلا، تو شمویل علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر فرما دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے شمویل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب کی اولاد میں چلی آتی ہے، سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں ہے، جبکہ طالوت دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے اور یہ غریب ہے، کوئی مال و دولت ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں۔ تو اس معاملے میں بنی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا قیاس کیا اور بلا وجہ کی بحث کی۔ تو انہیں یہ بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں ہے کہ کسی نسل یا خاندان کے ساتھ خاص ہو، اس کا دار و مدار صرف فضل الہی پر ہے، یعنی واللہ یؤتی ملکہ من یشاء کہ اللہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ ملک عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ بڑے وسیع فضل والا اور بڑے علم والا ہے۔ فرمایا کہ وہ تم میں علم سے بھی میں بھی بڑھ کر ہیں اور جسم میں بھی بڑھ کر ہیں، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ پتہ چلا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنے تخمینے نہیں لگانے چاہیے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے اسی پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل نے چونکہ طالوت کی بادشاہت پر کوئی نشانی مانگی تھی تو اس آگے اس نشانی کا ہی ذکر ہے کہ بادشاہ کی نشانی یہ کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس میں تمہاری رب کی طرف سے دلوں کا سکون ہے اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔
شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور اور بابرکت تابوت آ جائے گا جس سے تمہیں تسکین ملتی تھی اور جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں. یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا اور اس میں تمام انبیاء کرام کی تصاویر تھیں، ان کے مکانات کی تصاویر تھیں، اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصاویر کی اور آپ علیہ السلام کے مقدس گھر کی تصویر تھی. ایک سرخ یاقوت میں تھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں تھے اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام موجود تھے. آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا. یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوا اور موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. آپ اس میں تورات بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی رکھتے تھے. تو اس تابوت میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے. موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نالین شریف اور ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کا عصا اور تھوڑا سا جو من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا وہ بھی اس کے اندر رکھا ہوا تھا. اسرائیل جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے اور اس سے بنی اسرائیل کو تسکین رہتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا. جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت کو اپنے سامنے رکھ کر دعائیں کرتے تھے اور کامیاب ہو جاتے تھے. دشمنوں کے مقابلے میں وہ اس کی برکت سے فتح پاتے تھے. جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی، ان کی بدعملی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا. وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا اور اس کی بے حرمتی کی، اور اس کی گستاخیوں کی وجہ سے قوم عمالقہ کے لوگ طرح طرح کے امراض اور مصائب میں مبتلا ہو گئے. ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین اور بے ادبی کی وجہ سے ہی ان کی بربادی ہوئی ہے. تو انہوں نے تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کے بیلوں کو چھوڑ دیا. تو فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لے آئے، اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی تھا، لہٰذا بنی اسرائیل نے یہ طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور پھر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت آنے سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا تھا. تو طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 نوجوان منتخب کیے، جن میں داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے. پھر اگلے رکوع میں اس جہاد کا ذکر آ رہا ہے. پھر جب طالوت اپنی فوجوں کو لے کر نکلا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمائے گا. یہ جس جہاد کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے اس کے واقعات کا یہاں ذکر ہے. تو طالوت اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس سے روانہ ہوئے. تو چونکہ بنی اسرائیل کا سفر جہاد بہت زیادہ سخت گرمی والا تھا، لہٰذا جب گرمی کی وجہ سے مجاہدین کو سخت پیاس کا سامنا ہوا تو انہیں خبر دی گئی کہ عنقریب ایک نہر آنے والی ہے، لیکن یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے اور اس میں سے پانی نہیں پینا. تو طالوت یہ سب کچھ حضرت شمویل علیہ السلام کی وحی کی بنا پر کہہ رہے تھے. تو چنانچہ کہا گیا کہ اس نہر سے پیٹ بھر کر پانی نہیں پینا، کیونکہ جو اس نہر سے زیادہ پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا. کیونکہ یہ امتحان تھا کہ شدید پیاس کے وقت جو حکم کی تعمیل پر ثابت قدم رہے گا آئندہ بھی وہی ثابت قدم رہے گا اور وہی بندہ سختیوں کا وہ مقابلہ کر سکے گا. اور جو اس وقت اپنی خواہش سے مغلوب ہو کر نافرمانی کرے گا وہ آئندہ کی سختیوں کو کیسے برداشت کر سکے گا. صرف چلو بھر گھونٹ پی لینے کی اجازت تھی، پیٹ بھر کر پینا منع تھا. پھر جب وہ نہر آ گئی تو لوگوں کی اکثریت امتحان میں ناکام ہو گئی تھی. انہوں نے جی بھر کے پانی پیا. صرف 313 افراد ثابت قدم رہے. دیکھیں 70,000 میں سے 313 ثابت قدم رہے. انہوں نے صبر کیا اور انہوں نے ایک چلو پر گزارا کیا. اس سے ان کے دل اور ایمان کو قوت حاصل ہوئی اور وہ سلامتی کے ساتھ نہر سے گزر گئے. جبکہ جنہوں نے بہت زیادہ پیا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، ان کی پیاس اور بڑھ گئی اور وہ بزدل ہو گئے. اور جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی کثرت اور طاقت کو دیکھا تو کہنے لگے آج تو ہم جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. بزدل ہو گئے تھے نا، اس لیے کہا کہ ہم تو نہیں لڑ سکتے. لیکن جو لوگ صابر رہے تو انہوں نے کہا کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے ان کے جو چھوٹے ہیں وہ بڑے لشکر کو شکست دے دیتے ہیں. تو وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یعنی انہوں نے یہ دعا کی جو یہاں پر ذکر ہے کہ ربنا افریغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب ہمیں وافر صبر عطا فرما، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور غیر مسلم قوم کے مطابق ہماری مدد فرما. بس انہوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو شکست دی. داؤد نے جالوت کو قتل کیا. داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا.
واقعی اس طرح ہوا کہ جب دونوں لشکر میدان میں آمنے سامنے آئے تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا. وہ اس کی قوت اور جسامت دیکھ کر گھبرا گئے کیونکہ وہ بہت زیادہ جابر تھا اور شاہ زور تھا اور بڑا قداور تھا. طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو بندہ جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں گا اور آدھا ملک بھی اسے دے دوں گا. لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. تو طالوت نے حضرت شمویل علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. آپ نے دعا کی تو بتایا گیا کہ داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے. حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا طالوت کے لشکر میں تھے اور ان کے ساتھ ان کے تمام بیٹے تھے. داؤد علیہ السلام ان میں سب سے چھوٹے تھے اور بیمار تھے، رنگزر تھا، بکریاں چرایا کرتے تھے. جب طالوت نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا اور آدھا ملک بھی آپ کو پیش کروں گا، تو آپ نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے اور لڑائی کی صفیں باندھی گئیں. داؤد علیہ السلام اپنے دستے مبارک میں گوپھن یعنی پتھر پھینکنے والی رسی لے کر جالوت کے سامنے آ گئے. غلیل ٹائپ ہوتا ہے یہ. جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر ہی دہشت پیدا ہوگی، لیکن اس نے بہت متکبرانہ باتیں کی اور اپنی قوت کو اس نے ظاہر کیا. تو آپ نے اپنی رسی میں پتھر رکھ کر اسے مارا، اس کی پیشانی توڑ کر پیچھے نکل گیا اور جالوت مر گیا. تو داؤد علیہ السلام نے اسے لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا. تمام بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے اور طالوت نے داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ نصف ملک دیا اور اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا. ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی تو تمام ملک پر حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت قائم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت یعنی نبوت اور دونوں چیزیں یہ عطا فرمائیں اور آپ کو جو چاہا سکھایا. اس میں زیرہ بنانا، جانوروں سے کلام کرنا، سمجھنا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. بعد تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے. اس میں فرمایا کہ ان رسولوں میں سے بعض رسول ایسے ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. انبیاء کرام کی عظمت و شان کا یہاں ذکر کیا گیا اور یاد دلایا جا رہا ہے کہ نبی ہونے میں تو تمام انبیاء کرام برابر ہیں. اور قرآن میں جہاں یہ آتا ہے کہ ہم نے ان کو کہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، اس سے یہی مراد ہے کہ اصل نبوت میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. البتہ مراتب جدا گانا ہے، یعنی نبوت میں سب برابر ہیں لیکن مراتب میں فرق ہے، خصائص و کمالات میں فرق ہے اور درجات اس حوالے سے مختلف ہیں. یہاں آیت مبارکہ میں بعض کو بعض سے افضل فرمایا گیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ بعض کو بعض سے ادنا ہے، کیونکہ یہ بات ادب سے مطابقت نہیں رکھتی ہے. جب انبیاء کرام کے باہمی فضائل بیان کیے جائیں تو صرف وہ فضائل بیان کریں جو قرآن مجید حدیث مبارکہ یا اولیاء اور علماء کے اقوال سے ثابت ہیں. اپنی طرف سے گھٹ کے فضیلت بیان نہیں کرنی چاہیے اور ان فضائل کو بھی اس طرح بیان کیا جائے کہ جس سے ان کی عظمت و شان ظاہر ہو. ایسا نہیں کہ ایک نبی کی فضیلت بیان کرنے سے معذلہ کسی دوسرے نبی کی تحقیر ظاہر ہو. اس آیت مبارکہ میں تمام انبیاء کرام میں سے بطور خاص 3 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا گیا ہے. ایک یہ کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، جو عیسی علیہ السلام کو روشن معجزے عطا کی اور روح القدس سے ان کے ساتھ مدد کی. ہر وقت عیسی علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام رہا کرتے تھے ان کے رفع آسمانی کے وقت تک. اور فرمایا اور اگر اللہ چاہتا تو رسولوں کے بعد والے لوگ ان کے پاس روشن دلائل آنے کے بعد آپس میں جنگ نہ کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اور ان میں سے بعض ایمان پر قائم رہے اور بعض نے کفر کیا. اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں جنگ نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی انبیاء کرام کے بعد کے معجزات کے بعد بھی ان کی امتیں ایمان اور کفر میں مختلف رہیں کہ یہ نہیں ہوا کہ تمام امت ہی مطیع اور فرما بردار ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام حکمت ہے. اگر وہ چاہتا تو کوئی بھی آپس میں نہ لڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کے ملک میں، اس کی مشیت میں کوئی اس کے خلاف نہیں کر سکتا اور یہی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اس کے بعد آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی بڑی تمام آیات سے برکت ہے، لیکن اس کے خصوصی فضائل ذکر کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. اور نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے. رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھر کی حفاظت کی بشارت ہے.
اس کے بعد فرمایا کہ دین میں کسی قسم کا دین کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جب آپ دین قبول کر لیا تو دین کے احکامات پر عمل کرنا یہ بندے کے لیے ضروری ہے۔ لوگ مسلمان ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں، دین میں جبر نہیں، وہ دین قبول کرنے کے حوالے سے نہیں، لیکن جب آپ نے اب اسلام قبول کر لیا ہے تو ظاہر جب اب اسلام قبول کیا ہے تو پھر ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے پھر داخل ہو جاؤ اور دین کے احکامات پر پھر عمل کرنا بندے کے لیے ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کا مددگار ہے، انہیں کفر کے اندھیروں سے ایمان کے اجالے کی طرف نکالتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہے، وہ انہیں ایمان کے اجالے سے کفر کے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہ لوگ دوست ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعے کا ذکر ہے، جو آپ کا نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا کہ جب آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یا بعد میں آپ نے توحید کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو؟ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی اجسام میں موت اور حیات پیدا کرتا ہے، اور خدا کو نہ پہچاننے والے کے لیے بہترین رہنمائی ہے، اور اس میں بتایا کہ خود تیری زندگی اس کے وجود کی جو ہے نا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی پیدا کیا ہے، تو ایک بے جان نطفہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے انسانی صورت دی اور تجھے زندگی دی، تو یہ آپ نے اس کو جو صورتحال سے اس کے سامنے واضح کی۔ پھر جب آپ نے دلائل دیے تو اس کا جواب نمرود سے نہیں بنا، اور اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑا ہے تو اس نے خواہ مخواہ کی بحث شروع کر دی۔ تو نمرود نے 2 بندوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہا میں بھی زندہ کرتا اور موت دیتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دیتا ہوں اور جس کو چاہوں زندہ کرتا ہوں۔ یہ بہت اہم کانہ بات تھی، کہاں قتل کرنا اور چھوڑنا اور کہاں موت و حیات پیدا کرنا۔ قتل کیے ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے عاجز ہے بندہ، جبکہ اللہ تعالیٰ جو قتل کیا ہوا بندہ اس کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اس بات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اس پر پھر دوبارہ گرفت فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ موت اور حیات کے پیدا کرنا تیری قدرت میں نہیں ہے، تم ربوبیت کے جھوٹے دعوے دار ہو، تو اسے آسان کام کر کے دکھا دو، اور آپ نے اس سے کہا کہ تو ایسا کر کے ایک متحرک جسم کی حرکت کو بدل دے، یعنی آپ نے اسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے تو اسے مغرب کی طرف سے لے آ۔ تو پھر یہ سن کر کافر کے ہوش اڑ گئے، یعنی وہ اس سے کوئی بھی جواب نہ بن سکا اور وہ لاجواب ہو گیا۔ عقائد کے حوالے سے مناظرہ کرنے کا ہمیں اس آیت مبارکہ سے ثبوت ملتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے۔ بخت نصر بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غارت گری کر کے اس نے تباہ کر دیا۔ تو ایک مرتبہ عزیر علیہ السلام کا وہاں ذکر ہوا، آپ کے ساتھ برتن کھجور اور ایک پیالے میں انگور کا رس تھا، آپ ایک گدھے پر سوار تھے، تمام بستی میں پھرے لیکن کسی کو آپ نے وہاں نہ پایا، تو آپ نے تعجب سے یہ بات کہی کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ موت کے بعد اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اس کے بعد آپ اپنی سواری کے جانور کو آپ نے وہاں باندھ دیا اور خود آپ آرام کرنے لگے، اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا، وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اسے بہت اچھے طریقے سے آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس میں اس کے ارد گرد آباد ہو گئے، ان کی تعداد مسلسل بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ پھر جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا، پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم میں جان نہیں آئی تھی، بقیہ جسم آپ کو دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب میں ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا یہاں ذکر کیا کہ تب اللہ نے اسے 100 سال تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کم لبثت، تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ انہوں نے عرض کی لبثت یومن او بعد یوم، کہ میں ایک دن ٹھہرا ہوں جس کا کچھ عرصہ، یعنی آپ صبح کے وقت آپ سوئے تھے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے موت دی اور اس کے بعد پھر آپ کو غروب آفتاب کے وقت اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے زندہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ لبثت یومن او بعد یوم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بل لبثت مئۃ عام
فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کتنے دن آپ ٹھہرے، آپ نے اندازے سے عرض کیا ایک دن، یا اس سے کچھ کم وقت. آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کو آپ سوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو، اپنے کھانے پانی اور یعنی انگور اور کھجور کو دیکھو، یہ ویسے ہی صحیح سلامت ہے، اور کہ اس میں ذرا بھی بو نہیں آئی. اور اپنے گدھے کو دیکھو اس کا کیا حال ہے، آپ نے دیکھا وہ مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا، اعضاء بکھر گئے ہیں، سفید ہڈیاں اس کی چمک رہی ہیں، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سارے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس پہ پھر گوشت چڑھا اور کھال اس کے اوپر آئی، بال نکلے تو روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. یعنی پہلے یقین تو پہلے ہی تھا، لیکن یہ دیکھ کر عین الیقین ہو گیا آپ کو، بلکہ حق الیقین ہو گیا. پھر آپ سواری پر سوار ہو کے اپنے محلے میں تشریف لائے، اور اپنی آپ کا جو سر تھا اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، عمر وہی 40 سال تھی، کوئی آپ کو پہچان نہ سکا. اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں بھی صحیح سے کام نہیں کر رہے تھے، نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی. اس نے آپ کو دیکھا اور آپ سے پوچھا کہ یہ آپ نے سے پوچھا یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن عزیر کہاں، انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے ہیں. یہ کہہ کے وہ خوب روئی. تو آپ نے کہا کہ میں عزیر ہی ہوں. اور تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا مجھے 100 سال کی حالت میں موت میں رکھا گیا اور پھر زندہ کیا گیا. اس نے کہا کہ عزیر تو مستجاب الدعوات ہے، جو دعا کرتے تھے پوری ہو جاتی تھی، میرے لیے دعا کریں، میری بینائی واپس آ جائے. آپ نے اس کے لیے دعا کی، اس کی بینائی واپس آ گئی. تو پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی تو اس کے پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے. اس نے پھر آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا کہ بے شک آپ ہی عزیر ہیں. پھر وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی. وہاں ایک مجلس میں آپ کے بیٹے تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی. آپ ابھی بھی 40 کے تھے، آپ کے بیٹوں کی عمر 118 سال ہو چکی تھی. آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے. تو بڑھیا نے مجلس میں کہا کہ یہ عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں. تو مجلس والا نے اس عورت کو جھٹلایا. اس نے کہا دیکھو میں ان کی دعا سے ٹھیک ہو گئی ہوں. لوگ اٹھے آپ کے پاس آئے. آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک چاند تھا، جسم مبارک کو کھول کے دکھایا تو وہ موجود تھا. اور اس زمانے میں تورات کا کوئی نسخہ باقی نہیں تھا، کیونکہ وہ آپ نے تورات زبانی پڑھ کے دی. ایک بندے نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میرے والد نے بخت و نصر کی ستم گریوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے تورات ایک جگہ دفن کر دی تھی، مجھے اس کا پتہ ہے، اور اس کا پتہ مجھے معلوم ہے. اس پتہ پر جستجو کر کے تورات کو وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا، اور عزیر علیہ السلام نے جو اپنی یادداشت سے تورات لکھوائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو اس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا. تو اس سے ان کو یقین ہو گیا کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے جس میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مردوں کے زندہ کرنے کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا، تو سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا تھا. جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ کیا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ کہ اے اللہ مجھے یقین تو ہے تو مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم آپ 4 پرندے لے لیں اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لیں، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر آپس میں مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیں، پھر انہیں آواز دیں، ان میں سے ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، 4 پرندے لیے، اور ایک قول کے مطابق وہ مرغ، مور، کبوتر اور کوا تھے. آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے، قیمہ کر کے ان کے اجزاء آپس میں مکس کر دیے، اور اس مجموعے کے کئی حصے کر کے ایک حصہ ایک پہاڑ پر رکھ دیا، ایک حصہ ایک پر رکھا، اور سر اپنے پاس محفوظ رکھ لیے. پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ثم ادعوہن یاتینک، یا آپ ان کو آواز دے کر پکاریں وہ آپ کے پاس دوڑے ہوئے آئیں گے. تو پھر ایسے ہی وہ پرندے آپ کے پاس دوڑے ہوئے آئے، پرندوں کی شکلیں بن کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور اپنے سروں سے مل گئے. تو یہ عزیر علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی دعاؤں کو پورا فرماتا ہے، اور انبیاء کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے. جتنا کامل یقین ہو بندے کا اتنا ہی ایمان بڑھ جاتا ہے. اور یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی مردوں کو زندہ فرما سکتا ہے.